بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں۔ کوئی تاج فرق عقیل یا سراج بزم فہیم ہو، یہ مجال کس کی جو سمجھ سکے کلام تاج الاولیاء۔ کون ہے تاج الاولیاء کو کلام کو سمجھے؟ ارے جب ہم کلام نہیں سمجھ سک رہے ہیں تو ولایت کیا، مقام کیا سمجھیں گے، مرتبہ کیا سمجھیں گے؟ تو یہ آپ تحدیث نعمت پر ارشاد فرماتے، یاد رکھیے انسان کی شناخت 7 چیزوں سے ہوتی ہے۔ سات اشیاء ہوتی ہے، 7 چیزیں ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہر انسان بالخصوص مسلمان ایک مومن کامل پہچانا جاتا ہے، اور تاج الاولیاء کی بھی شناخت ان 7 چیزوں سے ہے۔ یہ ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ پہلی اس کی شناخت اور اس کی پہچان کیا ہے؟ پہلی پہچان ہے اس کا مذہب، انسان مذہب سے پہچانا جاتا ہے۔ دوسرا ہے مسلک، انسان مسلک سے پہچانا جاتا ہے۔ تیسرا ہے مشرب، مشرب سے پہچانا جاتا ہے۔ چوتھا ہے اس کا اعتقاد، تیسرا اعتقاد ہے، معاف کریں، تیسرا اعتقاد، چوتھا مشرب، اور پانچواں کیا ہے؟ پانچواں ہے اس کا خاندان اور نسل، چھٹا ہے اس کا مرتبہ، اور ساتواں ہے اس کا مقام۔ مرتبے سے بھی آدمی پہچانا جاتا ہے۔ بھائی ان کو کوئی نام سے نہیں جان رہا، ہمارے راجہ بھائی، پورا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، تاج احمد راجہ بھائی، چلیے کسی کو اب نام یاد نہیں آیا، مقام سے پہچان لیتے، ارے بھائی وہ ٹرسٹ بابا تاج الدین ٹرسٹ کے سیکرٹری، یہ مقام ہے ان کا۔ کبھی مقام سے پہچانا جاتا ہے، کبھی نام سے پہچانا جاتا ہے، نام بھی یاد نہیں، مقام بھی نہیں، ارے یار وہ فلاں سید صاحب، پٹھان صاحب، شیخ صاحب۔ خاندان سے پہچانا جاتا ہے، مسلک سے پہچانا جاتا ہے، مذہب سے پہچانا جاتا ہے۔ 7 شناخت ہوتی ہے ہر انسان کی۔ ظاہر ہے کہ تاج الاولیاء بھی ظاہری انسانی ہیں، آپ کی بھی 7 شناختیں ہیں، 7 پہچانے ہیں، مگر ہماری پہچان اور ہے، تاج الاولیاء کی پہچان اور ہے۔ ہماری شناخت اور ہے، تاج الاولیاء کی شناخت اور ہے۔ جب شناخت کو جاننے کی کوشش کریں گے آپ خوش ہو جائیں گے کہ کیا مقام ہے تاج الاولیاء کا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی غلامی میں ہیں۔ ہمارے آقا ہے تاج الاولیاء، کیا مقام دیا ہے تاج الاولیاء کو پروردگار عالم نے۔ مذہباً آپ کون ہیں؟ سبھی جانتے ہیں کہ مذہب کے اعتبار سے ہم مسلمان محمدی ہیں۔ کون ہے؟ محمدی ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آپ چلتے رہے، اسی دین پر آپ گامزن رہے، مسلمان رہے، مومن رہے، تو یہ آپ کا مذہب ہے کہ مذہبی اعتبار سے آپ ایک مسلمان اور محمدی ہے۔ اور مسلکن آپ کون ہیں؟ مسلکن حنفی، سنی حنفی ہے۔ یاد رکھیے تاج الاولیاء جو آپ کا طریقہ نماز تھا، جن معاملات میں آپ حکم شرع پر عمل کرتے تھے اور عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے تھے، وہ حنفی المسلک تھا، امام اعظم کے مقلد تھے آپ۔ تو مسلکن آپ کون تھے؟ سنی حنفی۔ اعتقاداً آپ اہل سنت اور امام اشعری، امام ابو الحسن اشعری اور امام ماتوریدی کے عقائد پر تھے۔ وہی عقائد تاج الاولیاء کے آپ کو کتابوں میں نظر آئیں گے جو اہل سنت کے امام ابو الحسن اشعری نے بیان کیے، امام ماتوریدی نے بیان کیے۔ تو آپ ابو الحسن اشعری کے اعتبار سے اشعری اور ماتوریدی بھی ہے۔ مشرباً آپ کون ہیں؟ مشرباً آپ صوفی اور چشتی ہے۔ چشتی کس اعتبار سے ہیں؟ ظاہری طور پر آپ کسی سے بیعت نہیں ہوئے، لیکن قربان جائیے تاج الاولیاء کی مقام ولایت پر آپ نے اپنی نسبت چشتی رکھی۔ کس بنیاد پر؟ ساگر میں جب آپ تھے، آپ کا قیام، 18 سال کی عمر میں آپ ملٹری میں بھرتی ہوئے، کامٹی کے اندر ملٹری کیمپ میں آپ شامل ہوئے۔ 18 سال کی اس وقت عمر تھی اور 1879 کا سال تھا۔ 2 سال ٹریننگ حاصل کی، ظاہری طور پر ٹریننگ حاصل کی، اور اس کے بعد مڈراسی ریجیمنٹ کے اندر آپ جو ہے ایک عہدے پر فائز ہوئے، اور وہاں سے پھر ان کا جو کیمپ تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، ساگر جو مدھیہ پردیش کا علاقہ، ایم پی کا علاقہ، وہاں پر آپ کا جو ہے کیمپ منتقل ہو گیا۔ تاج الاولیاء اپنے کیمپ کے ساتھ، اپنی ریجیمنٹ کے ساتھ ساگر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بڑے عظیم، عزت اور شان والے، عظمت والے ولی کامل کا مزار تھا۔ آج بھی مزار پاک ہے اور فیض جاری ہے۔
دنیا انہیں حضرت سیدنا خواجہ داؤد چشتی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جانتی ہے۔ حضرت داؤد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے یہ جناب؟ کیا ہے ان کا سلسلہ؟ چشتیہ کے بزرگ ہیں۔ ان کے پیر و مرشید حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی، خواجہ شمس الدین پانی ترک پتی کے جو ہے پیر و مرشید ہے۔ میں خلیفہ بول دیا کیا؟ ہاں شاید ذہن میں ایسا ہے کہ میں نے خلیفہ بولا۔ حضرت داؤد مکی چشتی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشید حضرت شمس الدین ترک پانی پتی ان کے پیر ہے۔ شمس الدین پانی پتی ترک پانی پتی کے خلیفہ ہے حضرت داؤد مکی چشتی رحمت اللہ علیہ، پیر ہے ان کے شمس الدین ترک پانی پتی۔ ان کے پیر و مرشید حضرت صابر پیا قلیری، اور ان کے پیر و مرشید حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر، ان کے پیر و مرشید حضرت خواجہ بختیار کاکی، اور ان کے پیر و مرشید حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی۔ یہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ اس درگاہ سے بڑا فیض حاصل کیا تاج الاولیاء نے۔ یاد رکھیے یہ نہیں کہ ولایت وہاں سے ملی، میں اس جملے کی تصدیق نہیں کرتا، مادرزاد ولی تھے، اظہار ولایت وہاں سے ہوا، سنت رسول کو ادا کیا کہ جیسے نبی تو پیدائشی نبی تھے، نور جب تخلیق ہوئی آقا کی تب بھی نبی تھے، اظہار غار ہیرا سے ہوا ہے۔ غار ہیرا میں ریاضت و مجاہدے کا دور گزرا ہے، اور وہ جب دور گزرا وہاں سے اظہار نبوت کا حکم ہوا کہ اے محبوب اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجئے۔ تاج الاولیاء مادرزاد ولی تھے، لیکن جب داؤد چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے خوب ریاضتیں کی، ساری رات حضرت داؤد چشتی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ڈیوٹی پر وقت پر حاضر نہیں ہوتے، جب وقت پر آتے رات بھر کی عبادت کا ایک کیف و سرور ہوتا، ایک عجیب حالت ہوتی، ایک عجیب کیفیت ہوتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ڈیوٹی دی جاتی اس کو پوری طرح بجا نہیں لاتے تھے۔ شکایتیں ہونے لگی افسروں کو۔ دوستوں نے جب حالت دیکھی کہ تاج الدین رات بھر غائب رہتے ہیں، نہ جانے کہاں جاتے ہیں، کہاں غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی صحبت اختیار کر لی ہے، دن میں آتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، بالکل اپنے آپ میں مگن اور گم ہوتے ہیں، دنیا اور مافیا کو فراموش کر چکے ہیں۔ ظاہر بینوں نے سمجھا کہ صاحب دیوانے ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی نانی صاحبہ کو خط لکھا گیا، تار بھیجا گیا۔ نانی صاحبہ والد کا اور والدہ کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا، نانی صاحبہ کی پرورش میں تھے، نانی نے پرورش کی، نانی کے وصال کے بعد ماموں حضرت صوفی عبد الرحمن نے پرورش کی، لیکن اس وقت نانی صاحبہ حیات تھی، بہت محبت کرتی تھی تاج الاولیاء سے۔ جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ تاج الاولیاء کا ایک عجیب عالم ہے، رات بھر غائب رہتے ہیں، کیمپ میں رہتے نہیں ہیں، افسروں کو کچھ شکایتیں ہو رہی ہیں، دیوانے اور مجنون ہو گئے ہیں، بڑی فکر مند ہوئی اور بہت ہی تیزی کے ساتھ ساگر روانہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ تاج الاولیاء کی کیفیت کو دیکھا تو ابتدائی لمحوں میں آپ نے بھی یہی سمجھا کہ تاج الاولیاء واقعی دیوانے ہو گئے ہیں۔ دنیا دیوانہ ڈکلیئر کر چکی تھی، دیوانہ سمجھ رہی تھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تاج الاولیاء دیوانے تو ہوئے تھے مگر دنیا کے دیوانے نہیں ہوئے تھے، وہ یاد الہی میں دیوانے ہو گئے تھے، وہ رب قدیر کے دیوانے ہو گئے تھے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دیوانے ہو گئے تھے۔ بقول شاعر کے کہ تحقیر سے دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھنا، تحقیر سے دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھنا، دیوانہ بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا، دیوانہ بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ ظاہر بین کیا جانے کہ یہ مقام کیا تھا، یہ انداز کیف و سرور کیا تھا، یہ کیف و مستی کا عالم کیا تھا، اور رات بھر داؤد مکی کی چشتی پر قیام ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ نانی صاحبہ نے کچھ عامل سے مدد لی، علاج اور معالجہ وغیرہ کیا، طبیبوں کو بلایا، لیکن خدا کی قسم کون سا طبیب تاج الاولیاء کا علاج کرے، کون سا عامل علاج کرے؟ یہ تو ساری دنیا کے علاج کے لیے تشریف لائے تھے، یہ تو خود طبیب اعظم بن کر آئے تھے، یہ تو خود عامل بن کر آئے تھے، کون سا عمل ان پر کارگر ہونے والا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے عمل بیکار ہو گئے، کیفیت سے باہر نہ لایا جا سکا، وہی کیف و سرور کا عالم رہا۔ ایک رات نانی جان نے پیچھا کیا کہ دیکھو آخر تاج الدین جاتے کیا ہیں، معاملہ کیا ہے، کرتے کیا ہے آخر، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بری صحبت میں پڑ گیا ہے تاج الدین؟ نانی نے پیچھا کیا، تاج الاولیاء اپنی مستی پہ چلے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں درگاہ پاک حضرت داؤد چشتی مکی رحمت اللہ علیہ کی جو درگاہ تھی وہ شہر سے دور تھی، اب تو شہر مل چکا ہے، شہر سے باہر تھی، جیسے کہ تاج آباد بھی ایک زمانے میں شہر سے باہر ہوا کرتا تھا، اب شہر سے مل چکا ہے، شہر آگے بڑھ چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ شہر کیوں بڑھ جاتے ہیں یار؟ میں نے غور کیا،
اولیاء شہروں کو چھوڑ کر ویرانوں میں جاتے ہیں، آبادیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولیاء ہوتے ہی یہ ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں آبادیاں بچ جاتی ہے، اور جہاں سے یہ ناراض ہو کے اڑ جاتے ہیں آبادیاں ویران ہو جایا کرتی ہے۔ آبادیاں ان سے بستی ہیں، آبادیاں ان کی محتاج ہے، یہ آبادیوں کے محتاج نہیں۔ یہ جہاں بستے ہیں وہاں آباد ہو جاتا ہے، جہاں تاج الاولیاء بچ جائے وہ تاج آباد ہو جاتا ہے، جہاں پہ خواجہ غریب نواز آ جائے وہ اجمیر مولا ہو جاتا ہے۔ ارے اگر آپ محرم کا مہینہ خیر گزر گیا، لیکن ابھی تو ہم محرم کی ہی کیف و سرور میں جی رہے ہیں، اسی مستی میں ہے، ابھی ہم محرم سے باہر نکلے نہیں ہیں۔ ذرا امام علی مقام کا تو مقام دیکھو، آپ کے جد ہے نا، رسول اللہ بھی جد ہے، امام علی مقام بھی جد ہے، مولا علی بھی جد ہے، ذرا جد کا طریقہ تو دیکھو کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، مکہ سے آئے مدینہ آئے، مدینہ یثرب تھا، آقا آئے مدینہ کو منورہ بنا دیا۔ مدینہ مدینہ نہیں رہا، یثرب نہیں رہا، منورہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت مولا علی کا دور دیکھیں، مولا علی نجب اشرف تشریف لے گئے، نجب تھا اب اشرف ہو گیا ہے، اب نجب نہیں رہا اشرف ہو گیا۔ امام علی مقام کوفہ پہنچے، کربلا آئے، کربلا تھی، کرب و بلا تھی، اب کرب و بلا نہ رہی امام کے جانے کے بعد، اب کربہ معلیٰ ہو گئی ہے، کربلا کو معلیٰ بنا دیا۔ اجمیر میں غریب نواز آئے، اجمیر شریف بنا دیا۔ سرکار غوث اعظم بغداد آئے، بغداد شریف ہو گیا۔ کلیر میں صابر پاک ہے، کلیر شریف ہو گیا۔ حضرت مخدوم سمنا سے نکلے، سمنا کے تخت کو ٹھوکر ماری، اور اس کے بعد کچوچا آ گئے تو کچوچا مقدسہ ہو گیا۔ تو غرض کے جو ولی جہاں گیا، تاج الاولیاء جہاں بس گئے تاج آباد ہو گیا۔ تو یہ جہاں بیٹھتے ہیں آبادیاں بچ جایا کرتی ہے، جہاں سے اڑ جاتے ہیں آبادیاں ویران ہو جاتی ہے۔ تاج الاولیاء نے جب وہاں پہنچے، ویرانے میں مزار تھا، شہر سے دور تھا غرض کے، تو وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں، نانی پیچھا کر رہی ہے۔ آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے وضو کیا اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ساری رات تاج الاولیاء عبادت کرتے رہے، ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ نانی دیکھتے رہی اور خوش ہو گئی، تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ تاج الاولیاء کسی بری صحبت میں نہیں ہے، کسی غلط مقام اور غلط جگہ نہیں ہے، میرا تاج تو ولایت کی منزلوں پہ گامزن ہے۔ خوش ہو گئی اور خوشی خوشی لوٹ آتی ہے۔ تاج الاولیاء تو جان گئے تھے کون سا اسرار اور کون سا راز آپ سے چھپا تھا۔ جو سرکار تاج الاولیاء جو دلوں کی کیفیت کو جان لے، ظاہری حالت کو کیوں نہ جانتے، یہ سمجھ گئے کہ آج راز فاش ہو گیا ہے۔ اب عبادت جو تنہائی میں ہوتی تھی اب تنہائیوں میں عبادت نہیں رہی، اب لوگ جان گئے ہیں۔ نانی صاحبہ آگاہ ہو گئی ہے، یقیناً کل چرچا ہو جائیں گا۔ تو اب موقع آیا ہے کہ میں بھی اب کچھ اظہار کر ہی دوں کہ تاج الدین ہے کون، کیا ہے مقام۔ صبح کیفیت و مستی کے عالم میں پہنچے۔ نانی کیونکہ خوش تھی کہ تاج الاولیاء رات بھر عبادت میں مشغول ہے، کسی بری صحبت میں نہیں ہے، آپ کی پسندیدہ مٹھائی کو تیار کیا۔ ایک مخصوص قسم کی مٹھائی تھی جو آپ کو بڑی پسند تھی، مٹھائی کو آپ اکثر پسند فرمایا کرتے تھے۔ مٹھائی تیار کیا، جیسی تاج الاولیاء تشریف لاتے ہیں، ہاتھ میں کچھ چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، کچھ چھوٹے پتھر ہیں، اور ان پتھروں سے کھیلتے ہوئے آپ ہاتھوں میں اچھالتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ آنے کے بعد جیسی آئے، نانی نے کہا تاج الدین لو، میں نے آج تمہارے لیے تمہاری پسند کی مٹھائی بنائی ہے، آؤ بیٹا مٹھائی کھا لو۔ آپ فرماتے ہو جی نانو، اب تاج الدین آج سے یہ مٹھائی نہیں یہ مٹھائی کھاتا ہے۔ پتھروں کی طرف اشارہ کیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا، اور اس کو ایسے ہی چبانے لگے جیسے نرم مٹھائی کو کوئی چباتا ہے۔ نانی ایک دم خوف زدہ ہو گئی، کہیں دانت زخمی نہ ہو جائے، کہیں دانت نہ ٹوٹ جائے۔ ارے یہ تو کنکر اور پتھر ہے۔ بڑے بے اختیاری کے عالم میں دوڑتے ہوئے جاتی ہے اور آپ کے دہنے مبارک میں اپنے ہاتھ کو ڈال لیا تاکہ پتھروں کو نکالے، مگر جب منہ کھول کے دیکھتی ہے تو حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ اب پتھر نہیں ہے، مٹھائیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب جان گئی کہ تاج الاولیاء دیوانے نہیں ہیں، یہ کچھ فردانے ہیں، یہ تو لوگوں کو اپنا دیوانہ بنانے آئے ہیں، یہ خود دیوانے نہیں دیوانہ بنانے آئے ہیں۔ مطمئن ہو گئی، بہرحال ظاہری طور پر کچھ نصیحتیں کی، دوستوں کو کچھ تنبیہ کی کہ تاج الدین کا خیال رکھنا، اور ساگر سے پھر یہ واپس لوٹ آتی ہے اطمینان کے ساتھ کام ٹھیک۔ مگر اب تاج الاولیاء کا تو راز ظاہر ہو چکا تھا، اب وہ ایک منزل آئی، وہ معمول جاری رہا آپ کا، روزانہ رات بھر عبادت ہوتی رہی، مگر ایک منزل مقصود آتی ہے، ایک انعام و اکرام کا وقت آتا ہے، اظہار ولایت کا حکم ہوتا ہے، اور اس رات جب آپ پہنچتے خاص مخصوص رات، اللہ جانے وہ کون سی رات تھی، تاریخ ہمیں نہیں معلوم،
दिन हमें नहीं मालूम, वक्त हमें नहीं मालूम, महीना हमें नहीं मालूम। लिखने वालों ने सिर्फ इतना ही लिखा है कि एक मखसूस रात थी, मकबूलियत की रात थी, कबूलियत की रात थी, इजहार विलायत के हुक्म की रात थी। ताजुल औलिया जब पहुंचे, आवाज आती है, ताजुद्दीन हम तेरी इबादत से खुश हो गए, तेरी रियाजत से खुश हो गए। मांग क्या मांगता है? इकबाल की जबान में खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये वही मंजिल थी। ए ताजुद्दीन अब तू मांग, मांग तू, देने वाले हम हैं, मांगने वाला तू है। अब हम तुझे अपनी मर्जी से नहीं, तेरी मर्जी से तुझे देंगे। जो तेरी मर्जी होंगी वो अब हमारी मर्जी होंगी। तूने हमको ऐसा राजी कर लिया कि तूने अपनी मर्जी को हमारी मर्जी बना दिया है। हमारी मर्जी अब तेरी मंजूर हो गई है। ए ताजुद्दीन मांग, क्या मांगता है? आप खामोश रहे, बेसब्री का इजहार नहीं किया, सब्र और तहम्मुल से काम लिया। देखिए यही विलायत की गिरियत होती है, वरना अच्छे अच्छे बेसब्री में तबाह हो गए और बर्बाद हो गए हैं। विलायत मिली है तो फना भी हो गई है। विलायत हासिल करना भी आसान है, लेकिन संभालना उससे ज्यादा मुश्किल है। संभालना भी कमाल है और वो उससे दुश्वार मंजिल है। मुसलमान होना आसान है, ईमान पर सलामत रहना मुश्किल है। कलमा पढ़ के तो यूं मुसलमान हो जाता है, ईमान संभालना मुश्किल है। तो विलायत को संभालना भी मुश्किल है, विलायत को जब्त करना भी मुश्किल है। आवाज आई, ताजुद्दीन मांग, क्या मांगता है? बेसब्री का इजहार नहीं किया, जब्त से काम लिया, सब्र से काम लिया, खामोश रहे। दूसरी बार आवाज आती है, ताजुद्दीन मांग, क्या मांगता है? फिर खामोश है। तीसरी बार फिर गायब से हातिफ से आवाज आती है, ताजुद्दीन हम तुझसे राजी हो गए, मांग, क्या मांगता है? अब जब तीसरी बार कहा गया तो क्या मांगा? कुर्बान जाओ ताजुल औलिया के जुमले पर, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए ताजुल औलिया के जुमले पर। क्या जुमला कहा है, क्या फरासत थी ताजुल औलिया की, क्या इल्म और आगाही थी ताजुल औलिया की। ये नहीं कहा अल्लाह वली बना दे, ये नहीं कहा विलायत दे दे, कुतुब बना दे, अबदाल बना दे, जी नहीं, ये कहूंगा तो एक मकाम मिलेगा। वो जुमला इरशाद फरमाया, वो जुमला बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया कि जो तमाम विलायत की हमगिरियत को जाहिर करता है। अर्ज किया, रब्बे कायनात देना चाहता है, मैं तुझसे तुझ ही को मांगता हूं, तुझसे तुझ ही को मांगता हूं। और ये शेर जब मैं गुनगुनाता हूं, पढ़ता हूं, ऐसा मालूम होता है कि वलियों में बड़ा एक अजीब ताल्लुक है। सरकार आला हजरत के एक हम असर बुजुर्ग है, आला हजरत के खलीफा और शागिर्द है। कौन है? हजरत मौलाना जबील कादरी रहमतुल्लाह अलैह। अलत की बारगाह में नात के अशार कहते थे। उन्होंने एक शेर कहा, वो शेर पढ़िए तो ऐसा लगता है कि गोया क्या वो भी निगाह विलायत से ताजुल औलिया की इस मंजिल को देखकर इसी की अक्कासी कर रहे थे। बड़ा अजीब इत्तेफाक है। क्या कहते हैं जमील कादरी साहब? कहते हैं कि रहमत थी बड़ी जोश पर, रहमत थी बड़ी जोश पर, मैं भी ना था कुछ बेखबर। रहमत थी बड़ी जोश पर, मैं भी ना था कुछ बेखबर। तुझसे तुझ ही को मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा, तुझसे तुझ ही को मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा। ताजुल औलिया ने वो मांग लिया, जब रब को मांग लिया सारी खुदाई ताजुल औलिया की हो गई। खुदा को मान लिया, खुदा की सारी खुदाई ताजुल औलिया की। ऐ परवरदिगार तुझसे तुझ ही को मांगता हूं। अल्लाह ने फरमाया, ताजुद्दीन अब हम तुझ तेरे हो गए, तू हमारा हो गया। अब तेरी मंजिल वो है कि तू जो कहेगा अब हुक्म तेरा होगा, लेकिन उस हुक्म को कायम करने वाली तेरे परवरदिगार की जात होंगी।